السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں قارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں۔ صبح کا وقت ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، سورج جو ہے وہ نکل چکا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بہت گھنے درخت ہیں، یہ دیکھیں، تو اس طرح سے یہاں پر دھوپ نہیں آئی۔ تو باغ جناح کا یہ والا جو پیسیج ہے، یہاں پر آپ دوپہر کو بھی آئیں گے تو چھاؤں ملتی ہے، اور چھن کے درختوں سے چھن کے زمین پہ پڑتی ہوئی دھوپ بڑی بھلی اور اچھی لگتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو زندگی کا ایک اور دن مبارک ہو۔ الحمدللہ آج سنڈے ہے اور چھٹی کا دن ہے۔ آج بڑی گہما گہمی ہے، عید کے بعد لوگ کیونکہ اپنے کاموں پہ واپس آ گئے ہیں، پردیسی واپس لوٹ آئے ہیں، تو بڑی رونق ہے لاہور کے اندر۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گا، یہ ڈاکٹر کبیر کی کہانی ہے۔ ڈاکٹر کبیر ایک بہت مشہور سرجن ہیں، لیکن چونکہ میں چیزوں کے نام بدل دیتا ہوں، آج کی کہانی پاکستان کے ایک بہت بڑے سرجن کی کہانی ہے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح پہلے آپ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے اور صلہ رحمی کے ساتھ اور نرم دلی کے ساتھ کہانیاں سنتے ہیں، تو کبیر کی کہانی بھی آپ یقیناً اسی شوق اور ذوق کے ساتھ اور اسی سوچ کے ساتھ سنیں گے۔ دوستو، ہماری زندگی میں ہم جو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، جو مقصد بنا لیتے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم پھر دن رات تگ و دو کرتے ہیں، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے بیچ میں اگر کوئی ایک اور منزل آ جائے، کوئی اور مقصد آ جائے، تو اس کی کچھ خاص ویلیو رہتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے جانا ہے چائنا کے بارڈر پہ، تو راستے میں بڑی بڑی حسین وادیاں آئیں گی، میں ان وادیوں میں رک تو سکتا ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے قیام نہیں کر سکتا۔ ایسی سوچ ہے ڈاکٹر کبیر کی، جو اس کہانی کا مرکزی کردار ہیں۔ ڈاکٹر کبیر کا خیال یہ تھا کہ وہ جو مقصد لے کر چلیں زندگی میں، بس وہی مقصد ہے، اور اس کے بیچ میں انہوں نے جو کوتاہی کی وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن آخر میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ڈاکٹر کبیر کو کیا کرنا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا۔ دوستو، ہماری زندگیوں کے اندر کچھ چیزیں نہ دانستہ، نہ چاہتے ہوئے یا ہماری کم علمی کی وجہ سے سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم جب اس کا اعتراف کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور ہم سیٹسفائی بھی ہو جاتے ہیں اللہ سے معافی مانگ کے، لیکن بندہ معاف نہیں کرتا۔ تو بندہ کیوں معاف نہیں کرتا؟ آج ہم اتنے سارے بندوں کی کہانی سنا کے جاننا چاہیں گے کہ کیا معافی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ دوستو، ڈاکٹر کبیر کہتا ہے کہ افتخار بھائی، میرا تعلق ایک ایسے گاؤں سے جہاں پر میرے والد صاحب جو ہیں وہ زمینوں سے متعلقہ پٹواری کہہ رہے ہیں، ویسے اس کو گرداور کہتے ہیں، پٹواری کے جو کام ہوتا ہے وہ ان کا کام تھا، اور اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دے رکھی تھی۔ اور کہتا جی میرے 3 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں، اور میرا باپ کیونکہ رشوت نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمارے گھر میں وہ والی خوشحالی تو نہیں تھی، لیکن خوشحالی تھی کیونکہ گاؤں میں رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ سبزیاں اور گندم اور چاول بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، اور ہمارے گھروں کے کرائے بہت مہنگے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں۔ تو شہروں میں جو اضافی اخراجات ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر کے نہیں تھے، لیکن مجھے میرے باپ نے ہمیشہ یہ بات سمجھائی کہ تم بڑے ہو اور تم نے پڑھ لکھ کر ایک مقام حاصل کرنا ہے، اور
تم نے اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری لینی ہے. میں یہاں تک محنت کر کے آ گیا ہوں, آگے طریقے تم نے چلنا ہے. کہتا یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. کہتا میں نے میٹرک کیا تھا اور پورے ڈویژن کے اندر سائنس سے میٹرک میں میں نے پہلی پوزیشن لی تھی. میرے باپ کا سر فخر سے بلند تھا, لوگ مبارکبادیں دینے آ رہے تھے. تو ایک دن پولیس آ گئی, میرے ڈیڈی کو اریسٹ کیا اور انہیں لے گئے. کہتا اس وقت میں میٹرک میں تھا, اتنا جانتا نہیں تھا, لیکن پتہ یہ چلا کہ جی کوئی کیس کروایا گیا ہے چودھری صاحب کی طرف سے میرے باپ کے اوپر کہ زمینوں کے اندر کوئی ہیر پھیر ہوا تھا. کہتا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیس سچا تھا یا جھوٹا تھا, لیکن پولیس پکڑ کے لے گئے. ہمارے لیے یہ بڑی خوفناک بات تھی کہ ہمارے گھر پولیس آ گئی. کبیر کہتا ہے کہ افتخار بھائی میرے والد صاحب پر پرچہ ہو گیا اور ہمارے پاس تقریباً میرے والد صاحب کے پاس جو خاندانی جو وراثتی زمین تھی وہ تقریباً کوئی 11-12 کلے. کہتا وہ زمین بک گئی اور ماں کا میری زیور تھا وہ بک گیا, اور کرتے کرتے کہتا جی خیر ان کی ضمانت ہو گئی اور پھر ہم کیس لڑتے رہے. اور تقریباً 5 سال کے بعد کہتا جب میں میڈیکل میں داخلہ لے چکا تھا اور مجھے اسکالرشپ ملی تھی, کہتا جی میرے باپ کو بری کر دیا عدالت نے. لیکن ہم جب سرخرو ہو کے گاؤں لوٹے تو وہ چودھری جس نے الزام لگایا تھا میرے باپ پر وہ مر چکا تھا. کہتا خیر دل پہ پتھر رکھا. کہتا افتخار بھائی میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا اس کیس کے دوران اور ساتھ ساتھ میرے باپ کا یہ کیس چل رہا تھا. کہتا میرے ابا نے جیل سے آنے کے بعد باعزت بری ہونے کے بعد مجھے بٹھایا اور بٹھا کے میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا چودھری مر گیا, جو بےزتی ہونی تھی ہو گئی, تو انہیں بات دل پہ نہیں لینی, بس انہیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو کبھی نہیں چھوڑنا اور ماں باپ کا ادب کرنا ہے جو کہ تو کرتا ہے. اور پتر جو ہونا تھا وہ ہو گیا, تو نے بس پریشان نہیں ہونا. اب تو بس اپنی تعلیم پہ فوکس کر اور میرا سر فخر سے بلند ہے تیری طرف سے. ڈاکٹر کبیر کہتا ہے کہ افتخار بھائی وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پٹواری پر جب کیس ہو جائے اور وہ باعزت بری ہو جائے اور یہ کیس ہونا اور یہ ساری میزریبل کنڈیشن سے گزرنا, کہتا ہے یہ بڑی اور طرح کی لائف ہوتی ہے ہماری, کیونکہ لوگ تانے دیتے ہیں, لوگ کوئی صحیح سمجھتا ہے کوئی غلط سمجھتا ہے, ایک ایک کو جا کے اب جواب بھی نہیں دے سکتے. کہتا ہمارے لیے بڑی نموشی کی بات تھی اور ہمارے پورے خاندان کے لیے. لیکن میرا باپ ایسا نہیں سوچ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا اپنے خاندان کی طرح. کہتا خیر میں پڑھتا رہا, میں نے MBBS کیا, ہاؤس جاب کی. کہتا اس کے بعد مجھے ایک چانس ملا. کہتا میں جرمنی چلا گیا, جرمنی گیا ہوں. کہتا مجھے بہترین انکم شروع ہو گئی, لیکن اس کے باوجود میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنا شروع ہو گیا. کہتا یہ وہ ریسٹورنٹ ہے جہاں جاتے ہی پہلے میں نے 6-7 مہینے سال کام کیا تھا, کیونکہ مجھے وہاں پر ایک اضافی کورس کرنا تھا 1 سال کا. تو اس سے پہلے کہتا میں اس ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا. تو کہتا مجھے بہت سارے پیسے چاہیے تھے اور میرے نظر میں عزت کی بحالی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بہت سارے پیسے کما لیں. کہتا جی میں نے سب سے پہلے وہ زمین خریدی جو میرے باپ کے کیس پر کی وجہ سے بیچنی پڑی تھی. کبیر کہتا اس کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے نا گاؤں کے اندر گھر بنا کے دیا. کہتا میں نے بہترین اسی جگہ کے اوپر ایک کوٹھی بنا کے دی, اور وہ کوٹھی کسی بھی طرح چودھری کے گھر سے بہت اعلیٰ ترین تھی. کہتا میں نے ان کو فرنیچر لے کر دیا, میں ان کو گاڑی لے کر دی, میں نے اپنے بہن بھائیوں کے داخلے بڑی اچھی جگہ کروا رکھے تھے, اور کہتا کہ سب کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا اور میرے ماں باپ مجھ سے بڑے راضی ہو گئے. کبیر کہتا ہے افتخار بھائی میرے لیے میرا سب کچھ میرے ماں باپ اور ان کی عزت اور ان کا احترام
اور اس کی بحالی، اور میرے بہن بھائی اور ان کی کفالت۔ کہتا میرے بہن بھائی بہترین پڑھ لکھ گئے، میں نے ان کی شادیاں کروانی شروع کی۔ کہتا ہمارے ہاں جب میں جرمنی سے آتا تھا ہمارے گاؤں کے اندر، کہتا 10 دن تک تو جو ہے نا غریبوں کو اور محتاجوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے ہم۔ کہتا اب غیر اعلانیہ طور پر پنڈ کے چودھری ہم تھے، اور محلے کا کوئی کام ہونا ہے علاقے کا تو میرے ڈیڈی کو بلایا جاتا تھا، وہ فیصلہ کرتے تھے، اور مجھے اپنے والد کے چہرے کی خوشی اور اطمینان بڑا سکون دیتا تھا۔ کہتا افتخار بھائی میری ماں مجھ سے راضی، میرا باپ مجھ سے راضی۔ کہتا جب سارے بچے بیادی ہے، اور کہتا میں کوئی تقریباً 35 سال کا ہو گیا، 35-36 سال کا ہو گیا، تو میری والدین نے ایک دن مجھے کہا، میں پاکستان آیا تو نے کہا پتر ہن بیاہ کر لے۔ میں نے کہا جی آپ جس طرح کہیں گے ویسے ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میری نظر میں یا میرے راستے میں میری بیوی کے لیے ابھی تک تو میں نے سوچا ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، تو آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا۔ دوستو ڈاکٹر کبیر کہتا ہے کہ افتخار بھائی میری یہ کہانی سننے والے یہ ضرور جان لیں کہ ایک گاؤں کا بچہ میٹرک میں ٹاپ کرتا ہے اور اس کے باپ کو پولیس لے جاتی ہے، اور 5-6 سال کے بعد پتہ لگتا ہے کیس جھوٹا تھا، بدنیتی کی بنیاد پہ کیا گیا کیس تھا۔ کہتا اب شخصیت کا جو بحران پیدا ہوا ہے میرے اندر، وہ اب اتنی آسانی سے جو ہے نا وہ جائے گا نہیں۔ کہتا مجھے اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے عشق ہو چکا تھا، اور ان کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، شاید اس لیے میں نے سچی مچی کہتا کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے۔ تو کبیر کہتا کیونکہ والدین کا حکم ہو گیا تھا، تو کہتا میں نے ہاں کر دی۔ میرے والدین نے ایک لڑکی پسند کی جس نے ناظرہ قرآن پڑھ رکھا تھا، اور بقول میرے ماں باپ کے جی 5 وقت دی نمازی تھے، ساڈے خاندان دی تھی ہے، بڑی چنگی کڑی ہے، سعدیہ اس کا نام تھا، اور عمر تھی اس کی تقریباً 22 سال۔ ڈاکٹر صاحب کہتے جی میں نے والدین کو ہاں کر دی، جہاں کہیں گے میں وہاں شادی کر لوں گا۔ کبیر کہتا ہے افتخار بھائی میری شادی پر میرے والدین نے جو کہا میں نے اتنا خرچہ کیا، جتنا زیور چڑھانے کو کہا میں نے اتنا چڑھایا، میرے والدین نے کوئی کمی نہیں کی، اور سعدیہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں نے اپنی شادی کو بالکل اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا جس طرح نوجوان کرتے ہیں، یا میں اعتراف کرتا ہوں آج کے جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے سعدیہ اس گھر میں ایک اضافی فرد ہو گئی تھی، اور ہماری زندگیوں پر ایک اضافی بوجھ، کیونکہ میں نے کبھی اپنے والدین کے علاوہ ان کی عزت اور توقیر بڑھانے کے علاوہ اور بہن بھائیوں کی کفالت اور تکلیفوں کو دور کرنے کے علاوہ کبھی سوچا نہیں۔ کہتا اس بات کو آپ کے سننے والوں کو سمجھنا پڑے گا۔ سعدیہ ایک راستے میں جاتے ہوئے میری منزل کے راستے میں ایک وادی آئی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ منزل ہے، میں نے اس کو ایک سٹاپ سمجھا تھا۔ کہتا سعدیہ آ گئی، سعدیہ کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ توجہ کہتا میری بالکل اس میں اتنی زیادہ نہیں تھی، توجہ میری بس یہ ہوتی تھی کہ ماں باپ جیسے حکم کریں اور وہ پورا کرنا ہے۔ کہتا میں شادی کے بعد 2 مہینے یہاں رہا، اور سعدیہ کو میں نے کہا کہ سعدیہ دیکھو تم میری شریک حیات ہو، میری ذمہ داری ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تم نے اس کے بدلے میں میرے والدین کی خدمت کرنی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نوکر جو ہیں گھر کے وہ میرے والدین کے لیے کھانا نہ پکائیں، ہانڈی نہ پکائیں، یہ 2 کام تو تم نے لازمی کرنے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کہتا ہے جی سعدیہ کے ساتھ ابتدائی وقت گزارنے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی، اس کو بحث کرنے کی بھی عادت تھی، اور ایک بات کو بار بار دہرانے کی بھی عادت تھی، اور وہ مشورے بڑے دیتی تھی۔ کہتا میری زندگی میں ان تینوں چیزوں کی کوئی گنجائش تھی نہیں، لیکن خیر کہتا میں جرمنی واپس چلا گیا، اور انہی معاملات میں کہ میرا وہاں وہ جو جاب بھی چل رہی ہے،
اور ریسٹورنٹ والی جاب بھی چل رہی ہے. اور پاکستان کے اندر میرے بہن بھائیوں کو کیا تکلیف ہے, کیا مسائل ہیں, کس کے کتنے بچے ہو گئے, میں اس کا حساب کتاب لگاتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں, والدین کی خدمت میں فون کرتا رہتا ہوں. اور سعدیہ اکثر جو ہے نا نگلیکٹ ہو جاتی تھی مجھ سے. ڈاکٹر کبیر کہتا ہے کہ وقت گزرتا رہا اور میں تقریباً 1 سال کے بعد جب پاکستان آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے بٹھایا, انہوں نے کہا کبیر پتر, سعدیہ نے جتنی خدمت ہماری کرنی تھی کر لی, بہت اچھی بچی ہے یہ, اب اس کو اپنے ساتھ لے جا. اب میرے باپ نے کہہ دیا تھا تو میرے لیے تو حرف آخر تھا, اور کہتا کہ میں اپنے باپ کو کبھی انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سعدیہ بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ ابا جی نے بڑی اچھی بات کی ہے, تو مجھے کب لے کے جائیں گے؟ تو میں نے کہا بہت جلدی, کیونکہ میرے ماں باپ نے کہہ دیا تھا, امی نے بھی کہا کہ سعدیہ کو لے کے جا, بیچاری اداس پھرتی رہتی ہے تیرے بغیر, اور دونوں اکٹھے رہو. اور امی نے کہا کہ چھیتی 5-10 بچے پیدا کرو, میرے پوترے تے پوتریاں. خیر کبیر کہتا میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا, کہتا چند ماہ کے اندر بڑی ریپڈلی, کہتا میں نے اپنی بیوی کا ویزا لگوایا, میری بیگم آ گئی, اور میرے پاس ایک اچھی رہائش کا میں نے انتظام کر لیا تھا, اور ہم جرمنی میں رہ رہے تھے. اور کہتا میں وہاں پر جو سرجری کرتا تھا وہ بڑی آگے کی سرجری تھی. اور دوستو دراصل جب آپ پرٹیکولر کسی چیز میں چلے جاتے ہیں نا تو وہ پہچان ہو جاتی ہے. میں دراصل وہ پہچان بتانا نہیں چاہ رہا اس کہانی کی, اصل کردار کی. کہتا جی سعدیہ آ گئی, ہم وہاں رہنے لگے, اور سعدیہ کے موجودگی کے باوجود میرے دماغ میں ہمیشہ میری فیملی رہتی تھی. کہتا میں وہاں سے امریکہ گیا, میں نے وہاں پر ایک کورس کیا, میں سعدیہ کو بھی ساتھ لے گیا. کہتا ہم پھر واپس جرمنی آ گئے, پھر واپس پاکستان آتے تھے. کہتا اس بیچ کہتا میری 3 بیٹیاں ہوئیں, ایک بیٹا پیدا ہوا الحمدللہ. کہتا مجھے اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا تھا کچھ نے کیا نہیں. کہتا میں نے جرمنی میں 3 ریسٹورنٹس خرید لیے تھے جہاں پر بڑی اچھی مینجمنٹ کام کر رہی تھی, اور میں صرف ان سے رپورٹ لیا کرتا تھا. میرے مینیجرز کام کر رہے تھے, لیکن میری سرجری والا سین بہت آن تھا. کہتا میری بیوی کا پاسپورٹ بن گیا, میرے بچے کیونکہ پیدا وہاں ہوئے تھے ان کے پاس پاسپورٹ تھے, میرے پاس پاسپورٹ تھا, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. اور میں اکثر یہ سوچتا تھا, کہتا میں نے ایک دن سعدیہ سے بات کی, میں نے کہا سعدیہ ہم بچے لے کر پاکستان سیٹل ہو جائیں ماں باپ کے پاس, تمہارے ہی ماں باپ ہیں میرے بھی ہیں. وہ بڑا عجیب قسم کا بولی کہ اتنی مشکل سے وہاں سے آئے ہیں اور بچے یہاں کے عادی ہو گئے ہیں, اور آپ کو کیا پنڈ کی مٹی پھانکنے کا شوق پڑ گیا. کہتا میں چپ کر گیا, کیونکہ وہ کہتا ہے سعدیہ کیونکہ پڑھی لکھی نہیں تھی, پنڈ کی مٹی پھانکنا, اور کہتا اس طرح کے سخت لفظ بول دیتی تھی کہ میرا دل نہیں کرتا تھا اس سے زیادہ بات کرنے کو. کہتا خدمت گزار بہت تھی, لفظوں کا چناؤ اور بات کرنی اس کو نہیں آتی تھی. اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی بڑی ڈیسنٹ ہونی چاہیے اور بڑی پڑھی لکھی ہونی چاہیے تھی, لیکن چونکہ ماں باپ کا حکم تھا اس لیے وہ میری بیوی تھی. کہتا بھی یہ سارے معاملات چل رہے تھے, بچے بھی چھوٹے تھے. کہتا جی میرے والد صاحب کی اچانک ڈیتھ ہو گئی پاکستان میں, رات کو سوئے ہیں, صبح کو مردہ تھے. معافی چاہتا ہوں دوستو, ابھی میرا خیال کوئی کچھ لوگ یہاں سے گزرے پرفیوم لگا کے, تو وہ میرا سائنس پرابلم ہے اس لیے بڑی بری کھانسی شروع ہو گئی تھی, تو میں نے پاؤز کر دی تھی. خیر کہتا جی کہ جب خبر آئی میرے والد کی رخصتی کی تو کہتا مجھے ایسا لگا کہ والد نہیں گئے اس دنیا سے, میں چلا گیا ہوں. کہتا میں نے 20 بچوں کو لیا, پاکستان آیا, اور کہتا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, میرا دوست, میرا محبوب, میرا استاد, میرا سب کچھ, میرا باپ کہتا ہے اس دنیا سے چلا گیا.
جس کے لیے میں پڑھ رہا تھا، جس کے لیے میں کما رہا تھا، جس کے لیے میری اچیومنٹس تھیں، اور جو ہمیشہ خوش ہو کے دعائیں دیتا تھا، وہ میرا محبوب وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کہتا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کئی وقت ایسا آئے گا کہ میرا باپ کا سایہ میرے سر سے ہٹ جائے گا۔ اور دوستوں عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے جو ماں باپ ہیں نا، یہ ایک بڑا سنگلاخ اور بڑے اونچے اور طاقتور پہاڑ کی طرح ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ جاتے ہیں تو بس پھر 1 منٹ میں ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر انسان سوچتا رہ جاتا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے تو ابھی یہ خدمت کرنی تھی، میں نے تو ابھی یہ بات کرنی تھی ان سے، یا میں ان کو ایسے ہنساتا۔ کہتا حسرتیں رہ گئی، ابا جی چلے گئے۔ کہتا جب پاکستان میں 1 مہینہ رہا اور مجھے ہوش نہیں تھی، کہتا 1 مہینے کے بعد میرے کو سینسز بحال ہونے شروع ہوئے۔ اب کہتا مجھے واپس تو جانا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے گزارش کی کہ تم اور بچے اب یہاں رہو، اور میں جرمنی سے کوشش کروں گا کہ اپنا کاروبار جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دوں، اور ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر سیٹ ہو جائیں۔ پہلے تو میری بیوی نے مخالفت کی کہ ہم پاکستان میں نہیں سیٹ ہوں گے۔ کہتا اس کے اوپر میرا اس کا جھگڑا ہوا، منہ ماری ہوئی۔ اب اس کو عادت تھی چیخنے کی، مطلب وہ اگر آواز دیتی تھی نا کہ مجھ نے کہا کبیر، تو میں نے نہیں سنی، تو اگلی آواز آتی تھی کبیر ہے۔ وہ اس طرح کی عورت تھی، کیونکہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں۔ کہتا یہ چیزیں مجھے بڑا بری لگتی تھی، میں کہتا تھا اس کو مینرز سیکھنے چاہیے، لیکن اس نے کچھ سیکھا نہیں۔ کہتا میری بیوی نے تو مجھے وقت ڈال دیا، اس نے کہا کہ مجھے واپس لے کے چل، میرے بچوں کو واپس لے کے چل، میں نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ کہتا افتخار بھائی، ایک بیوی کا کیا فرض نہیں ہے کہ شوہر جہاں رکھے وہ رہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وائنڈ اپ کر کے واپس آ رہا ہوں، میں بھی پاکستان آ رہا ہوں، اور وہ انسسٹ کر رہی ہے، وہ شوہر میں سے اس کے حکم میں سے چوائس کر رہی ہے، تو وہ جرمنی کو کر رہی ہے۔ کہتا خیر میں خاموش ہو گیا، لیکن اس کا میرا جھگڑا بہت ہوا، بہت زیادہ جھگڑا ہوا، اور وہ ترکی جواب دیا کرتی تھی۔ کہتا ہم جرمنی واپس چلے گئے۔ جرمنی جب واپس گئے تو میں نے اپنی بہن سے گزارش کی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ میری ماں کے پاس رہنے لگ گئی، کیونکہ میری ماں اکیلی ہو گئی تھی، باقی بہن بھائی اپنے اپنے کام کاجوں میں تھے، دوسرے شہروں میں تھے، ان کے بچے پڑھ رہے تھے، وہ سب ایک دم سے چھوڑ کے نہیں آ سکتے، تو یہ بہن ہمارے گاؤں کے قریب رہتی تھی۔ کہتی ہے میرا گاؤں جو ہے وہ تو ایک شہر بن چکا تھا، قصبہ اور شہر بن گیا تھا۔ کہتا ہے افتخار بھائی 2 سال جیسے تیسے میں نے باپ کی یاد میں اور ماں سے دور گزارے، اور 2 سال کے اندر میں نے چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا شروع کیا، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ میرا باپ اب میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ماں میری زندہ ہے، تے جیوندی ماں دے کول جاواں، اودی خدمت کراں، اودی دعاواں لواں، اے جڑے یورو نے تے کماندے رہواں گے۔ کہتا افتخار بھی میں نے آہستہ آہستہ ساری چیزیں وائنڈ اپ کرنی شروع کر دی، اور میں نے آہستہ آہستہ سعدیہ کا ذہن بنانا شروع کیا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ بھی ہیں وہاں، تمہارے بہن بھائی بھی ہیں، میرے بھی ہیں، تو ہم نے پاسپورٹ لے لیے ہیں، جب چاہیں گے واپس آ جائیں گے، تو ابھی ہمیں یہ چاہیے کہ میں اور تم چل کے میری ماں کی خدمت کریں، اور دوسری طرف ہم دونوں مل کے تمہارے والدین کی خدمت کریں جو ماشاءاللہ حیات ہیں۔ تو کہتا سعدیہ تو ٹائم بولی ویسی جس طرح بولتی تھی، تسی کی مذاق بنایا ہے، تسی فضول سمجھیا ہے، لوکی اتھے آن نوں مردے نے، لوکی ڈنکیاں لاندے نے، لوکی پیسے دیندے نے، تانوں رب نے دے دتا ہے۔ کہتی وہ بلکہ تانوں نہیں تینوں، وہ تو کر کے بات کرتی تھی۔ ڈاکٹر کبیر کہتا ہے کہ افتخار بھائی مجھے کبھی کبھی اس کی سادگی پہ ہنسی بھی آتی تھی کہ یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کیا مرتبہ ہے، اور مجھے کیا سٹیٹس اللہ نے عطا کر رکھا ہے، میری وجہ سے یہ اور میرے بچے ساری دنیا گھوم آئے ہیں، تو یہ کس طرح کی باتیں کری۔ کہتا بہرحال میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گی، تو نے جانا ہے تو چلا جا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں محبت سے اور پیار سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان چلتے ہیں،
ہمیں اپنے والدین کے پاس رہنا چاہیے. ہمارا مسئلہ پیسہ تھا، وہ حل ہو گیا. اس نے کہا میرا مسئلہ پیسہ نہیں ہے، میں تو یورپ میں رہوں گی. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر سوچ لو. ڈاکٹر کبیر صاحب کہتے ہیں جی میں نے اپنی بیوی کو کہا، اور سچی مچی کہتا میں نے اپنی ٹکٹ کرا لی، میں نے سارا وائنڈ اپ کر دیا. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ مکان ہے اور تم یہاں رہو، اور میں نے اس کا 1 سال کا جو ہے وہ رینٹ دے دیا ہے، اور اتنے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ہیں. یہ 5 سال کے لیے کافی ہیں، لیکن میں چکر بھی لگا لیا کروں گا، تو تم اب یہاں رہو اپنے بچوں کے ساتھ. کہتا اس نے کہا ٹھیک ہے میں رہوں گی. اور کہتا میں پاکستان آ گیا. پاکستان آیا، اپنی ماں کے پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے ان کی خدمت شروع کر دی. کہتا مجھے میری ماں میں میرا باپ بھی نظر آتا تھا، میری بہن، اس کے بچے اور اس کا خامن خدمت میں معمور رہے سال کے 2 سال تقریباً. تو اب پیچھے جو ہے سعدیہ، اس نے فون کرنا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ مسئلے ہو گئے. کہتا میں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں اس کے مسئلے حل کرتا رہا. اور اس نے بڑی بری حرکت کی تھی اکیلے وہاں رہ کر. لیکن 6 مہینے کے بعد میری ساس اور میرے سسر نے مجھے بلایا کہ وہ شرمندہ ہے اور تم اس کو بھی پاکستان لے آؤ، وہ آنے کے لیے تیار ہے. کہتا میں جس طرح اپنے والدین کی عزت کرتا تھا ویسے اپنے ساس سسر کی کرتا تھا. کہتا میں لینے چلا گیا. کہتا میں جب وہاں گیا ہوں تو سعدیہ نے مجھ سے بحث کی اور اس نے مجھے کہا کہ تو ظالم آدمی ہے، تو گھٹیا آدمی ہے، اور تو نے میری زندگی برباد کر دی، میرے باپ کی عمر کا ہے تو. کہتا عجیب قسم کی اس نے گفتگو شروع کر دی، اور اتنی بحث ہوئی، اتنی بدتمیزی کی. اور اس نے کہا کہ تو نے مجھے مجبور کیا ہے، جان کی گیم کی ہے، مجھے اکیلا چھوڑ گیا کہ میرے پیچھے آئے گی، اور تو جیت گیا، میں ہار گئی، اور تو گھٹیا آدمی ہے. کہتا میں بندے کس موڈ میں تھا، اس نے اتنی بدتمیزی کی. کہتا میں نے اس کی کٹیس کر دی. کہتا میں نے اس کی کٹیس کی ہے، تب وہ جا کے چپ ہوئی ہے. کہتا بچے دیکھ رہے تھے اور وہ ڈر کے ماں کے پیچھے چھپ گئے. کہتا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اور میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے آئندہ کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. خیر کہتا جی میں اس کو پاکستان لے آیا. پاکستان آ کے اب ہم یہاں رہنے لگے. اب کیونکہ بہن آلریڈی میری ماں کی خدمت پہ معمور تھی اور اس کے بچے تھے اور میرے بچے بھی تھے. کہتا اب ان کے جھگڑے شروع ہو گئے. کہتا میں نے اپنے شہر میں اور اسے جڑواں ایک شہر میں. کہتا صبح کو میں نے ایک کلینک وہاں مطلب وہ ہاسپٹل جوائن کر لیا اور ایک ہاسپٹل دوسرے میں جوائن کر لیا. اور پھر جنوبی پنجاب کے ایک علاقے میں 5 دن مہینے میں سرجری کرنے جاتا تھا. کہتا افتخار بھائی خون برسنے لگ گئے. پاکستان کے اندر جس شعبے سے میں وابستہ تھا، میں سرجن تھا، اس کی بڑی ڈیمانڈ تھی. اور میں نے اپنے گاؤں کے قریب ایک زمین تھی وہ پرچیز کر لی تھی جہاں میں چاہتا تھا کہ ہاسپٹل بناؤں. اور میرے ابا جی مجھے زندگی میں کہتے تھے کہ کبیر اتھے ہاسپٹل بنائی. تو کہتا اس نیت سے میں نے وہ زمین ہی پرچیز کر لی تھی. کہتا اب سارا دن میں ان سارے مسئلوں سے گھوم کر 2 شہروں میں ہو کے واپس آتا تھا. میری بیوی نے سیاپا کر رکھا ہوتا تھا، فلاں نے یہ کر دیا، تمہاری بہن کے بچے نے یہ کر دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا، تمہارے بہنوئی نے وہ کر دیا. وہ دراصل چاہتی تھی کہ ابھی یہاں سے چلے جائیں. کبیر کہتا میں اس کی منشا سمجھ گیا تھا اور میں نے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو بڑے طریقے سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ گھر چھوٹا پڑ رہا ہے اور آپ کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، میرے بھی، تو دلوں میں ان کی نفرتیں نہ بیٹھ جائیں. اکثر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں آپ کے لیے نا ایک گھر لے لیتا ہوں. میری بہن نے انکار کیا. بہنوئی نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. میں نے کہا نہیں. کہتا جی میں نے ایک 14 مرلے کا ایک گھر بڑا اچھا کچھ فاصلے پہ ان کے لیے خرید لیا اور میں نے ان کو دے دیا اور وہ شفٹ ہو گئے. میری بھی بڑی خوش ہوئی، بڑی راضی ہوئی. میری بہن نے کہیں سادگی میں 2 مہینے کے بعد اس کو بتا دیا کہ بھائی نے گھر خرید کے دیا ہے. کہتا میری بیوی نے سیاپا کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، بچے نظر نہیں آتے، حرام کی کمائی ہے، دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں. کہتا افتخار بھائی میرے لیے یہ بڑی اضافی باتیں تھیں، میرا پیسہ ہے، میری زندگی ہے، تیری کسی چیز میں کمی نہیں ہو رہی.
کہتا اس نے اتنی بدتمیزی کی، اتنا مجھے اکسایا، کہتا جی میں نے اس کی کٹیس کی، اور جب میں نے اس کی کٹیس کی تو میری ماں کمرے میں آئی ہے اور اس نے آ کے میرے منہ پہ 2-3 تھپڑ مارے۔ اس نے کہا خبردار تو نے اگر آئندہ اس پہ ہاتھ اٹھایا اور معافی مانگ۔ کہتا جی میں نے اپنی ماں کے کہنے پہ فوراً اپنی بیوی سے معافی مانگ لی۔ ڈاکٹر کبیر کہتا ہے کہ افتخار بھائی میری بیوی کے لیے مجھے اوے کہہ کے بلانا، تو کار سے بات کرنا، اور جو منہ میں آئے کہہ دینا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ اس کی جہالت کہہ لیں، ان پڑھ ہونا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ کہتا بچے میں نے پڑھانے شروع کر دیے، بڑے اچھے اسکول میں بچے پڑھتے گئے۔ میں نے ماں سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں نے کبھی بیوی کی کٹیس نہیں کرنی۔ کہتا وہ جو کہتی گئی میں سنتا رہا، صرف یہ ہے کہ میں سخت بولتا تھا اس سے، اور میں اس کو شٹ اپ کال دے کے چلا جایا کرتا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کون سے شہر گیا تھا، میں کہاں سرجری کر کے آ رہا ہوں، سرجری میں پیشنٹ زندہ رہا کہ مر گیا، میں نے کتنی ڈرائیو کی ہے۔ کہتا کسی کو اس بات کا احساس نہیں تھا، سب کھا رہے تھے، سب پہن رہے تھے، بچے میرے ہاسٹلز میں چلے گئے۔ کہتا کرتے کرتے ماشاءاللہ میری تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر ہو گئی، انہوں نے MBBS کر لیا، اور میرا بیٹا جو ہے وہ BDS کر گیا، اور کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ تھے وہ جرمنی چلے گئے، انہوں نے وہاں جا کے آگے کی ایجوکیشن بھی لی۔ کہتا میرے بچے جو ہیں وہ بہترین پڑھ لکھ گئے، میرے گھر میں سارے ڈاکٹر ہو گئے میری بیوی کے علاوہ۔ کہتا ہے افتخار بھائی یہ سارے معاملات چلتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہتا میرے بچوں نے، میری بیوی نے مجھے ساری زندگی دیکھا تھا کہ میں اپنی ماں کی خدمت میں کیسے حاضر رہا، اور میری بیوی نے دیکھا تھا کہ میں اپنے باپ کی خدمت میں کیسے حاضر رہا، اور کس طرح سے میں نے زندگی بسر کی تھی۔ کہتا پہلے باپ نہیں تھا، اب ماں کے جانے کے بعد کہتا میں لوز ٹیمپر ہو گیا، مجھے غصہ آنے لگا۔ کہتا ویسے ہی میری عمر بڑی ہو گئی تھی، بچے جوان ہو گئے تھے، سعدیہ کی وہی روٹین تھی۔ کہتا جی کہ میرے بچے آئے ہوئے تھے جرمنی سے، اور ان کی شادیوں کی باتیں ہو رہی تھیں، اور بیوی میری شیر ہوئی ہوئی تھی۔ کہتا اب مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی کو مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ میرے ماں کے بعد میں اپنے بہن بھائیوں کو بڑی فوقیت دیتا تھا، اور قطعاً ایسا نہیں کیا میں نے کہ میں نے کبھی اپنے بچوں پہ یا بیوی پہ ان کو ترجیح دی ہو، لیکن میری بیوی کا یہ شکوہ تھا کہ تو ہم سے زیادہ فوقیت ان کو دیتا ہے۔ کہہ رہا میں توجہ ضرور دیتا تھا، ان کے مسائل حل کرتا تھا، پیسوں سے زیادہ مسائل ان کے حل ہوتے تھے۔ میری بیوی ہمیشہ مجھ سے بحث کرتی تھی اور میں اس کو روک رہا تھا۔ کہتا جب بچے آئے ہیں جرمنی سے، اس وقت بھی یہ مجھ سے بحث کر رہی تھی، میں ان کی کوئی مالی مدد کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابا کے لیے جو زمین انہوں نے بیچ دی تھی اور میں نے دوبارہ خرید کے ابا کے نام کی تھی، دراصل وہ ٹیکنیکلی ابا کے ڈیتھ کے بعد سارے بہن بھائیوں کی ہو گئی تھی۔ اب یہ بات اس کو پتہ تھی، میں نے بتائی تھی غلطی سے۔ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو وہ حصہ بھی مانگ رہے ہیں تو ہم ان کو وہ زمین رکھ لیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں۔ تو اس نے وہ والی بات میرے بہن بھائیوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری تو زمین بک گئی تھی، تمہارا تو باپ پہ کیس ہو گیا تھا۔ کہتا اس نے میرے باپ کے لیے کچھ اس قدر برے الفاظ استعمال کیے کہ اس کے کیس پہ لگ گیا، اور پتہ نہیں الزام سچا تھا کہ جھوٹا تھا۔ کہتا میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر ایک کٹیس کی، اور رک اس لیے گیا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ کہتا میرے بچے دیکھ رہے تھے اب۔ کہتا زندگی میں 3 بار میں نے اس کی کٹیس کی ہے، بچوں کے فریموں کے اندر دماغ کے وہ فٹ ہو گیا۔ خیر میں نے پھر بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ یار دراصل زمین میں نے خریدی تھی، لیکن چونکہ ابا کے نام ہے اور وہ اگر حق مانگ رہے ہیں تو کیا ہے، میں نے اتنی زندگی اتنا کچھ کیا ہے تو یہ زمین تو اتنی زیادہ پیسوں کی نہیں ہے، تو میں دے دوں گا اور میری چیز ہے تو کیا مسئلہ ہے۔ بچوں نے انڈرسٹینڈ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو ہماری ماں کے ساتھ اپنا رویہ ایسے نہیں رکھنا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا۔ کہتا میں چپ کر گیا، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بچوں کو سوری کروں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس طرح سے اریٹیٹ کرتی ہے، جب چیخنا شروع کرتی ہے، جب بار بار بات کو دہرانا شروع کرتی ہے۔ کہتا افتخار بھائی یہ سارے معاملات رہے،
بچوں کی ایک ایک کر کے شادی کر دی. اس بار اس کے لیے ہم جرمنی گئے, پاکستان آئے, ہمارا سلسلہ رہا اور وقت گزرتا گیا. میرا ہاسپٹل بن گیا تھا, اپنا ہاسپٹل چل رہا تھا. اب مجھے فنڈز کی پرابلم نہیں ہوتی تھی, بچے سارے میرے کما رہے تھے اور اللہ کا دیا سب کچھ تھا. کہتا اب میں اس جگہ آتا جا رہا تھا جہاں میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے تھے. میں سپرویژن کرتا تھا, جو دوسرے ڈاکٹر جوان وہ جو ہیں وہ سرجری کیا کرتے تھے. کہتا یہ سارے معاملات چل رہے تھے. کہتا ایک دن میری بیگم کو برین ہیمریج ہوا اور بلڈ پریشر تو اس کو رہتا تھا کیونکہ وہ جب بولتی تھی ٹائم بولتی تھی. اور میری بیوی ہاسپٹل میں داخل ہو گئی, میرے بچے آ گئے سارے. کچھ دن اس نے گزارے ہاسپٹل میں, ریکور نہ ہو سکی. کہتا جی میری بیگم میرے بچوں کی ماں سعدیہ کہتا اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب اس کی موت ہوئی ہے تو میں نے پہلی دفعہ اس کے مرنے پر محسوس کیا کہ اگر اس کی زبان ٹھیک ہوتی اور اگر یہ صحیح الفاظ استعمال کرتی, اگر یہ ہر بات میں نہ بولتی تو یہ میری زندگی میں بہت بڑا مقام حاصل کر سکتی تھی. لیکن مجھے ایسا لگا کہ یار میں نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے مقابلے میں اس کو اس مقام پہ نہیں رکھا. اور کہتا جی کہیں کسی تکلیف کے لمحے میں یاد ابا جی اور امی کی آ رہی تھی, آنسو نکل رہے تھے. بچے سمجھے کہ میں اپنی بیوی کی محبت میں رو رہا ہوں, تو میں نے اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یار میں بڑی زیادتی کرتی تاڑی ماں نال, کیونکہ میرا تے مقصد ایگا سی ماں پیو تے بھن بھرا انہاں دی خدمت, تے تاڑی بیبے وچ کتھوں آ گئی سی اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے میں تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے. کہتا ایک ایموشنلی میں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا. کہتا اس ایک اسٹیٹمنٹ نے میرے بچوں کو میرے خلاف کر دیا اور میں ان کے بدلے ہوئے رویے دیکھ رہا تھا. وہ اپنے اپنے شہر و ملک کو واپس چلے گئے. اور کہتا جی افتخار بھائی میرے بچوں نے مجھ سے بہت کم رابطہ کر دیا. کہتا میں نے اپنے بیٹے سے ایک بات کی, میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو اس بات کو سمجھو کہ میں اپنے باپ کی عزت کی بحالی اور خاندان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کام کر رہا تھا. تمہاری ماں سے شادی میں نے تمہاری دادی اور دادے کے کہنے پہ کی تھی, یہ بیچ میں سے آ گئی تھی. اور اس نے آ کے میری زندگی میں مجھے سپورٹ کرنے کے بجائے اس نے ہمیشہ مجھے تنگ ہی کیا. اور اس نے ہمیشہ میرے لیے کٹھنائیاں اور تکلیفیں پیدا کی, شاید اس لیے کہ پڑھی لکھی نہیں تھی, یا شاید اس لیے کہ لاشعوری طور پہ میں اس کو قبول نہیں کر سکا تھا. کہتا میرے بیٹے نے کہا تو پھر آپ نے اس کی کٹائش کیوں کی, اس کی بےزتی کیوں کی؟ میں نے کہا یار وہ اس حد تک لے آتی تھی اور میں نے اسی چیز کے اعتراف میں کہا تھا کہ میں تم سے اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کہتا میرے بچے کو شاید اوور سینسٹیو تھے. میرے بیٹے نے کہا نہیں آپ نے زیادتی کی اور میں آپ کو معاف نہیں کروں گا اور اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور اس نے واپس چلا گیا جرمنی. جا کے اس نے اپنی بہنوں کو پتہ نہیں کیا کہا, میری بچیوں کی بھی سیم زبان کے آپ نے ماما کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ جی آپ ان کو تنگ کرتے تھے, ان کے رائٹس نہیں دیے, آپ نے ان کی کٹائش کی ہے جس کا آپ نے اعتراف بھی کیا تھا. دوستو ڈاکٹر کبیر کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں نے اپنے بچوں کو بہت سمجھایا بتایا, سائیکالوجیکلی میں نے کہا تو میری سچویشن کو سمجھو. میں جس غربت سے اٹھا اور یہاں تک پہنچا کہ آج مجھے میرا دنیا میں نام ہے, پہچان ہے, اور لوگوں کو اتنے لوگوں کو شفا ہوئی ہے میرے ہاتھ سے. تو وہ کہتے تھے کہ ہماری ماں کو تو درد ملا نا, تکلیف ملی, اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری ماں جو جلدی مری ہے وہ تیری وجہ سے مری ہے. کہہ رہا افتخار بھی میں نے ایویں ایک کمزور لمحے میں کہہ دیا تھا کہ یار میں نے بڑی زیادتی کی تمہاری ماں کے ساتھ. تو ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں, وہ لوگ جو ابھی میرے والد صاحب کی پچھلے سال ڈیتھ ہوئی, ماشاء اللہ 80+, 85+ تھے. ہم سارے بہن بھائیوں نے بڑی خدمت کی ان کی.
لیکن ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ نہیں یار حق ادا نہیں ہوا، ابھی ہم ابا کی اور خدمت کرتے، یا وہ کوتاہیاں جو ہم سے ہو گئیں وہ نہ ہوتی۔ تو اسی قسم کا یہ جملہ تھا کہ یار میں شاید اپنے بیوی کا حق کے حقوق ادا نہیں کر سکا، میں بچوں نے اس بات کو دماغ میں بٹھا لیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ افتخار بھائی، میری جو اولاد ہے وہ میرے خلاف ہو چکی ہے۔ میری ذہنی کیفیت یہ ہے کہ میں پہلے ایک گولی سے شروع ہوا، اور کرتے کرتے کہتا میں اس وقت کم از کم 9 ٹیبلٹس کھاتا ہوں انزائٹی اور ڈپریشن کی۔ کہتا میں تقریباً سیمی ریٹائرڈ آدمی ہوں، سرجری تو میں کر نہیں سکتا، میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے ہیں، عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو اپ گریڈ کرنا چاہا تھا، اور میرے بچے مجھ سے دور ہو گئے۔ میں نے کوشش کر کے اپنے باپ کی عزت نفس بحال کی تھی، اس کی زمین واپس لی تھی، اس کو ایک بڑا گھر بنا کے دیا تھا، اور اس کی عزت کی بحالی کے لیے اور اس کے بچوں کو یعنی اپنے بہن بھائیوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی سرو کر دی۔ اور میرے ماں باپ نے میری شادی سعدیہ سے کرا دی، اور سعدیہ اتفاق سے پڑھی لکھی نہیں تھی، اور اتفاق سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، میری بھی ہو سکتی تھی۔ کہتا ہے افتخار بھائی، میرے بچے مجھے اب مورد الزام ٹھہراتے ہیں ہماری ماں کی موت کا ذمہ دار تو ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے ان کے لیے کتنا کیا، ان کو پڑھایا لکھایا، آج وہ جس مقام پہ ہیں، یا جرمنی کے پاسپورٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شادیوں کے اوپر جو کروڑوں روپے خرچ ہوا، ان کی تعلیم کے اوپر جو پیسے خرچ ہوئے، یہ کس نے کیے؟ وہی پیسے کما کر 2 کلینک کر کے جب میں گھر آتا تھا تو بجائے اس کے کہ مجھے مسکرا کے ریسیو کرتی، وہ سیاپے سناتی تھی، بچے نے ایسے کر دیا، تیری بہن نے ایسے کر دیا، تیرا بھائی آیا تو فلاں کر گیا۔ کہتا اب اس عورت نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کو اس لیے برداشت کرتا رہا کہ میرے بچوں کی ماں بھی اور میرے والدین کی چوائس بھی ہے۔ کہتا سعدیہ تو ٹر گئی، کہتا میں نے سیاپے چی مرن تو بعد ہی پا گئی ہے، اور یا شاید یہ ڈگیا کھوتی تو غصہ کو میارتے والی جو عادت میری بیوی کی تھی شاید میرے بچوں میں آ گئی ہے، کہ ان کو میرے 3 کٹیس یاد ہیں، اور ان کو یہ نہیں یاد کہ میں نے ان کی ماں کی کفالت کی، اس کو رانیوں کی طرح رکھا، ہر طرح کی سہولت موجود تھی، گاڑی تھی اور بنگلہ تھا اور زیور تھا، آسائشیں تھیں۔ کہتا آج میں اکیلا ہوں، اور ایک بہت بڑے گھر کے اندر نوکر چاکر ہیں جو میری خدمت کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کب موت آئے گی اور مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لے گی اور میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا، لیکن میں اکیلا رہ گیا ہوں افتخار بھائی۔ کہتا میرے پاس سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، اور وہ بہن بھائی جن کے لیے میں مرتا تھا، جن کے لیے میں نے دن رات ایک کیا، کمایا، ان کو سیٹ کروایا، ان کی شادیاں کی، کہتا وہ برے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ مصروف ہیں اپنی زندگیوں میں، دادے نانے بن گئے ہیں، وہ دادیاں نانیاں بن گئی ہیں میری بہنیں۔ کہتا افتخار بھائی وہ بھی اب مہینے 2 مہینے میں ایک بار چکر لگاتے ہیں، مہینے میں 3-4 فون میں کر لیتا ہوں تو 1-2 وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن میرے بچے نافرمان نکلے اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کہتا وہ رہیں اپنی جگہ پہ، صرف اپنے دل میں یہ مان لیں اور ایک بار مجھے کہہ دیں کہ ڈیڈا ہمارے دل صاف ہیں۔ کہتا میں ان سے اللہ سے سب سے معافی مانگتا ہوں۔ کہتا میں نے اپنے بچوں سے 12 معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یار میرے پاس آ جاؤ۔ پاس آنے کا مطلب میرے دل کے قریب آ جاؤ، مجھے اپنے دل میں جگہ دے دو، اور پاکستان جب بھی آؤ چکر لگا لیا کرو۔ کہتا میرے بچے اب مجھے الزام دیتے اور مجھ سے بات نہیں کرتے۔ کہتا افتخار بھائی یہ کہانی لوگوں کو سنانی بڑی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے بچے آپ کی قربانی کو نہیں جانتے، انہوں نے آپ کو مجاہدے نہیں دیکھے ہوتے، انہوں نے آپ کی تکلیفیں، آپ کے فاقے، آپ نے کیسے کمایا تھا، کیسے سروائیو کیا تھا، کچھ نہیں جانتے۔ تو کہتا ہے افتخار بھائی ان بچوں سے ضرور گزارش کریں کہ اپنے باپ کے ساتھ
یا ماں کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو میرے بچے کر رہے ہیں، اور وہ رونے لگا۔ دوستو، ڈاکٹر کبیر کی آواز روتے روتے رند گئی تھی۔ دوستو، ڈاکٹر کبیر کی جو کہانی تھی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، لیکن میں یہاں پر کچھ کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبیر صاحب، آپ شرمندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور آپ نے اتنی کٹیس نہیں کی جتنی عمومی طور پہ یہاں ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ویڈیوز میں ہم جانتے ہیں۔ ہم بھی خاندانوں کے اندر رہتے ہیں، ہم نے بیویوں کی کٹیس ہوتی بھی دیکھی ہوئی ہے مردوں کے ہاتھوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، کسی صورت عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن آپ کے بچوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بچے آپ دونوں کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، پھر آپ نے جس طرح سے ان کی کفالت کی، ان کو یہاں تک پہنچایا۔ وہ اگر نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں، آپ سے میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تو آپ ایک کام کریں نا، آپ اپنے اندر کی بھی سرجری کریں۔ یہ جو سختی ہے تھوڑی سی جو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ روا رکھی، اختیار کی، چاہے لاشعوری طور پہ تھی، اس کی بھی سرجری کریں۔ اور یہ جو تھوڑا سا پیسہ اور نام آنے کے بعد کہیں ہمارے اندر تھوڑی سی گردن میں کڑ آ جاتی ہے، ذرا اس کی بھی سرجری کریں، آپ کی مہربانی، اور من کی صفائی کریں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب اللہ سے معافی مانگیں گے نا تو اللہ جب راضی ہو جائے گا اور آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کا بھی دل نرم کر دے گا، وہ بھی قریب آ جائے گی۔ یہ تو میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی۔ لیکن بچے جو ہیں ان سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈاکٹر کبیر کے بچوں، اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ یہ ویڈیو اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں۔ میرے بچوں، دراصل میاں بیوی کا یہ معاملہ تھا، اور چونکہ آپ شاید آپ کے مشاہدے میں نہیں ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، بہت بری بات ہے، لیکن اس طرح کی میزریبل کنڈیشن سے پاکستان کی، چلیں پرسنٹیج نہیں دیتا، بہت ساری عورتیں گزرتی ہیں بیچاری۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہماری سوسائٹی میں بڑے دھڑلے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے، جب میں اپنے بچپن میں بھی سنتا تھا کہ جی بڑھیاں بہت ماں پیو نہیں لبدے۔ اب اس سوچ کے تحت جو بچہ پروان چڑھے گا وہ کیسا ہوگا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے لیے ایک ہی طرح کے حکم جاری کیے ہیں، فرما برداری کریں، ان کی عزت کریں، ان کو اف تک نہ کہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو برے ماں باپ ہیں یا جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے، بد کردار ماں باپ ہیں اور کوئی گناہ گار ماں باپ ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ بھئی ان کی عزت کم کی جائے اور ان کی عزت زیادہ کی جائے جو با کردار اور نیک لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے ایک ہی طرح کا حکم اتارا، دونوں طرح کے، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو اگر آپ اپنے والد کو اچھا سمجھتے ہیں تو اف تک نہیں کرنا، یہی اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا باپ گناہ گار ہے تو میری جان حکم یہی ہے اللہ کا کہ اف تک نہیں کرنا۔ اب آپ کی ماں جانے، آپ کا باپ جانے اور اس کا اللہ جانے، اس کو اگر سزا ملے گی تو وہ پائے گا، اور اگر اللہ نے معاف کر دیا تو وہ اللہ جانے اور آپ کا باپ جانے۔ لیکن بیٹا، آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے ان والدین کی عزت اور توقیر کی، خدمت کی، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، جوان کیا تھا۔ تو ماں تو آپ کی رہی نہیں، اب ایک ہی سایہ دار درخت ہے آپ کی زندگی میں، وہ ہے ڈاکٹر کبیر، آپ کا باپ۔ بیٹا جائیے۔ اس سے پہلے وہ جو میں نے کہا تھا نا چکر چھولے اپنی مرشد مضمون میں، کہ میں چکر چھولے لینے گیا تو چکر چھولے والے نے مجھے کہا کہ آپ اتنی جلدی چنے لینے کہاں سے آ گئے اتنی صبح؟ میں نے کہا یار میرے مرشد نے مجھے چکر چھولے اور تلوں والے کلچے کی فرمائش کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے مرشد، ان کی گدی ہے؟ میں نے کہا نہیں یار، میں اپنے والد کو اپنا مرشد مانتا ہوں۔ تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ وہ پیر کیسے ہو گئے آپ کے والد اور مرشد کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا یار دیکھو، مرشد ہے رشد سے، ہدایت سے، تو میرے والدین سے اچھا کون مرشد میرے لیے ہو سکتا ہے؟ تو میں اپنے ماں باپ کو، خاص طور باپ کو مرشد کہتا ہوں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، پھر میرے پاس آیا، مجھے کہتا کہ میرا باپ جو ہے وہ
جو ہے نا گاؤں میں بٹے کی کیا ہوتی ہے، گھڑے کی کچی شراب پیتا ہے بٹی کی، اور جھگڑے کرتا ہے اور چوری چکاری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو ایسے باپ کو مرشد مان لوں یا کیسے مان لوں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ ان کو مرشد نہ مانیں، ان کی عزت تو کریں، احترام تو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اور برے دونوں ماں باپ کے لیے ایک ہی طرح کا حکم اتارتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کرو۔ تو دوستو وہ مضمون بڑا ہٹ ہوا تھا جو میری کتاب چکر چھولے کا پہلا مضمون ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کے بچوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بچوں، یہ فیصلہ روز محشر ہوگا کہ آپ کے باپ کو جزا ملنی ہے، سزا، لیکن زندگی میں اگر باپ میسر ہے، ماں نہیں رہی، تو میری جان ہے بلے لٹو، ان کو منا لو اس سے پہلے کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا کہ معافی درگزر بہت بڑی چیز ہے، اور خاص طور پہ ایک باپ جس کو اب ڈپریشن رہتا ہے، انزائٹی رہتی ہے، جس کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اپنی ماں کی موت کا، وہ شرمندہ بھی ہے اور معافی کا خواستگار بھی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کا باپ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ ایک درجہ بھی ہے، اور یہ شاید بد نصیبی بھی ہے کہ پیو معافی منگن ڈیا۔ ایسا نہ کریں اپنے باپ کے ساتھ۔ ہم عام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ تو آپ کا باپ ہے، آپ کا باپ جانے، آپ کی ماں جانے، اور اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات کو سننے کے بعد غور ضرور کریں گے، اور وہ بچے جو کسی بھی حوالے سے اپنے ماں باپ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں، اے نہیں کریدا میری جان، اے پھر ٹر جان تو پھر لبتے کوئی نہیں۔ ہاں، مجھے بھی ابا جی یاد آ گئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اور کمنٹ ضرور دیجیے گا جی، آپ ضرور بتائیے گا کہ میں نے ساری بات ٹھیک کی ہے یا نہیں کی، یا آپ اگر اس کو سزا دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر کبیر کو تو ضرور دیجیے، لیکن اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، ڈاکٹر کبیر کو بھی۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔